صحافی بھائیوں السلام علیکم. آج سندھ یونائٹڈ پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کا اجلاس ہوا. اس میں خصوصی طور پہ جن نکات پہ غور و وچار کیا گیا، سب سے میں پہلے تعارف کراؤں سینئر وائس پریزیڈنٹ سید شاہ محمد شاہ، سائیں غلام شاہ صاحب، ڈاکٹر دودو مہری صاحب جنرل سیکرٹری ہیں ہمارے، سائیں ڈاکٹر پیر خلیل جان سرندی صاحب، وائس پرمیر امان اللہ خان ٹالپور صاحب، اور ایس لال اہوجا صاحب، اور کچھ ڈاکٹر مشتاق صاحب، اور امیر علی تھیبو صاحب، اور اصغر شاہ راشدی صاحب، جن خصوصی طور پہ اس وقت جو پارلیمنٹ میں ایک ایشو اٹھایا گیا ہے 20th امینڈمنٹ کے سلسلے میں، ہم نے اس بات پہ بڑی تفصیل سے غور و وچار کیا کہ پاکستان کا جب 1940 23 مارچ کی جاتی ہے بات، جو بھی ابھی 23 مارچ قریب ہے، تو فیڈریشن آف پاکستان کی جو بنیادیں ہیں وہ 1940 کی قرارداد کے مطابق ہیں. اس میں جن بھی تاریخی قومیتوں اور قومی وحدتوں نے وفاق پاکستان کے نظریے کو سپورٹ کیا تھا، اسی کو بنیاد بناتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس کو بالائے طاق رکھ کے انتظامی صوبوں کا ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے بنیادی نقطے کے خلاف جا رہے ہیں، نظریہ پاکستان کے خلاف جا رہے ہیں. جن تاریخی قومی اکائیوں کی بات ہو رہی تھی، کہیں پہ بھی انتظامی نہ اس قرارداد میں تھا نہ اس میں تھا ذکر تھا، اور آج انتظامی صوبوں کا شوشہ اٹھایا جا رہا ہے. جن تاریخی قومیتوں نے پاکستان کی 40 کی قرارداد میں سپورٹ کیا تھا، سندھ کی قومی وحدت نے وہاں پہ قومی وحدت کے طور پہ نمائندگی کی تھی، پنجاب کی قومی وحدت نے نمائندگی کی تھی، سرحد کے قومی وحدت کی بلوچوں نے کی تھی اور بنگالیوں نے کی تھی. اس کے علاوہ باقی پاکستان کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی خاکہ نہیں ہے. اس وقت جو انتظامی منصوبوں کا معاملات جو اٹھایا گیا ہے وہ نہایت ایرریلیونٹ ہے اور ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہے. آئین میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اگر کسی جاگرافیز کی تبدیلی کی اگر کوشش کی جائے تو اس کے لیے بھی پروونشل اسمبلی کی میں ڈسکس میں لایا جائے، اس کے بعد 2/3 میجارٹی اگر اس کو سپورٹ کرتی ہے تو پھر ہی اسی مسئلے کو پارلیمنٹ میں یعنی ڈسکس کیا جا سکتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور متحدہ کی گٹھ جوڑ کے ذریعے پاکستان کو توڑنے کی سازش ہو رہی ہے. ہم انتباہ کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ ان سازشوں سے آپ اپنے چھوٹے مقاصد کے لیے ہماری قومی اکائیوں کے مفادات اور ہماری تاریخی ہمارے جو معاہدات ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو آپ نیگیشن کر رہے ہیں نظریہ پاکستان کی اور پاکستان کی وحدت کی. پھر کوئی حق نہیں رہ جاتا کہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں 1947 میں پاکستان کی فیڈریشن سے بننے سے پہلے ایک انڈیپینڈنٹ ایکٹ ہوا تھا، اس کو بھی اتنی صوبائی اکائیوں نے 5 قوموں کی صوبائی اکائیوں نے قبول کیا تھا. تو اگر اس وقت اس کے مخالفت میں کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہ آپ 40 کو مانتے ہیں نہ 47 کی انڈیپینڈنٹ ایکٹ کو مانتے ہیں، اور پاکستان کے وفاق کے بنیادی اسٹرکچر کے خلاف اگر آپ کو قطعی طور پہ قانونی حق نہیں ہے کہ ہماری تاریخی قومیتوں کے وطنوں یا
یا جس کو ابھی صوبہ کہا جاتا ہے اس کو آپ مزید کسی پروونس میں کی باتیں کریں. انتظامی پروونسز کیا ہے؟ انتظامی پروونسز اور ہیں. یہ قومی اکائیوں کے تاریخی وطن ہیں. ہم قومیتیں بنے ہیں پاکستان میں، قومیتیں ہیں، اور ان کے اگر تاریخی وطنوں کی کسی بھی نوعیت پہ انریپریزنٹیٹو لوگ جو ان علاقوں سے ریپرزنٹیشن ہی نہیں رکھتے، اس کے مطابق ہمیں قطعی طور پہ سن کے لوگوں کو حق نہیں ہے کہ ہم پنجاب کے صوبائی خود مختاری کے معاملات میں ہم مداخلت کریں، اور ہمیں قطعی طور پہ حق نہیں ہے کہ ہم سرحد کے مسئلے میں بحث کریں. یہ پختونخوا جو خیبر پختونخوا کے جو نمائندوں کو ہم قطعی طور پہ ہم حق نہیں رکھتے کہ ان کے متعلق ہم فیصلہ کریں. یہ ان کی اسمبلی کا ہے کہ اس کی اسمبلی میں بات ہو اور اس سے مزید پھر آگے بات بڑھے. یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. یہ ڈسکس بھی نہیں کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ کے اندر جو ابھی ڈسکس کرایا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں سازش ہے، ایک بین الاقوامی سازش ہے، اور اس بین الاقوامی سازش میں پیپلز پارٹی اور متحدہ مل کے ایسی باتیں کر رہی ہیں تاکہ پاکستان کو بانٹا جائے، توڑا جائے اور نقصان پہنچایا جائے. میں آپ سب دوستوں کا خصوصی طور پہ 20th امینڈمنٹ کی جو ہے، جو آئین ہم نے نہیں بنایا تھا، آپ ہی نے بنایا تھا، پیپلز پارٹی نے بھی بنایا تھا، این پی کے ریپرزنٹیٹیو نے بھی بنایا تھا، پنجاب کے ریپرزنٹیٹیوز نے بھی بنایا تھا. اس میں ایک پروسیجر دیا ہوا ہے. اگر اس کو آپ بالائے طاق رکھ کے اگر اور میتھڈ جو ابھی پارلیمنٹ میں لیا گیا ہے، یہ قابل مذمت ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل بھی ہے. یہ پاکستان کے خلاف یہ غداری ہے پاکستان بھی ہے، اور اس کے لیے اس کو نوٹس لیا جائے. ہم سپریم کورٹ کو بھی کہتے ہیں کہ اس کا نوٹس لیا جائے کہ یہ کیسے لایا جاتا ہے، جس کو آئین میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ لے آ ہی نہیں سکتے ہیں، تو آپ اس کو ڈسکس کیسے کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں اس سازش میں مل کے ایک سازش کر رہی ہیں تاکہ پاکستان کو کمزور کیا جائے اور پاکستان کو ایسی صوبوں کو توڑ کے، یہ تو ضیاء الحق کی 18 صوبوں والی بات ہے، 16 صوبوں کی ضیاء الحق نے یہ نمائندگی دی تھی کہ پاکستان کو قطعی طور پہ ہم انتظامی صوبے نہیں ہیں، نئی ڈویژنوں کے بنیاد پہ ہم جو ہے صوبوں کو توڑنا چاہتے ہیں. صوبائی قومی اکائیاں ہیں اور قومی اکائیوں کے متعلق کسی کو بھی حق نہیں ہے. قومی اکائی کے متعلق اگر کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے تو بنیادی پاکستان کے فیڈریشن اور 40 کی قرارداد کے مخالفت میں بارتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ غداری کا مرتکب ہے. مہربانی آپ دوستوں کی اگر کوئی سوال ہو. اچھا، سرائیکی صوبے کی بات ہو رہی ہے اور سندھی کانفرنس سرائیکی صوبے کے ہمیشہ حامی رہے ہیں، تو ابھی اس موقع پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پنجاب کا فیصلہ ہے. پنجاب کے اندر جو بھی کیا جائے اگر وہ ان کا حق ہے، ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس متعلق بات کر سکیں. شاہ صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ قومی اکائیوں نے بنایا تھا 1940 کی ریزولوشن میں جو اکائیاں تھیں ان کی. یہ 20ویں ترمیم کا مقصد یہ ہے کہ پھر پنڈورا باکس کھلے گا فار دا پروونس آف سندھ. تو سندھ کے مسئلے پر سندھ یونائٹڈ پارٹی کوئی بھی معاملہ ہوگا، یہ سارا وہ طریقہ کار سندھ کے لیے بنایا جا رہا ہے. شاہ صاحب کا نقطۂ نظر یہ تھا. اچھا، میرا اسی کنٹیکسٹ میں ایک اور سوال بھی ہے کہ قوم کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ پنجاب ڈومینیٹ کرتا ہے تمام ایشوز پر. اگر آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور MQM پاکستان کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں، تو اگر پاکستان ٹوٹتا بھی ہے تو کیا ہوگا؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آئین میں آپ نے کیا دیا ہے، جو آئین میں طریقہ کار اور پروسیجر ہے اس کو فالو کیا جائے، غیر آئینی قدم نہ اٹھایا جائے. باقی غیر آئینی باتوں کو کہا جاتا ہے لیکن اس غیر آئینی بات کو بات اٹھائی کیوں نہیں جاتی ہے؟ تو کیا آپ کا آئندہ کوئی ایسا لائے عمل ہے کہ اس اہم ایشو کو جس کو غداری سے بھی مترادف قرار دیا جا رہا ہے اور پاکستان توڑنے سے بھی مترادف، ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ANP نے جو کلیئر ورڈ اٹھایا کہ یہ صوبائی خود مختاری کا ایشو ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ صحیح بات ہے. یہ ان کے صوبوں کی اندرونی معاملات کی بات ہے، صوبائی خود مختاری کا ایشو ہے. انہوں نے وہ صحیح کی ہے
اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ جب تک نہیں لایا جا سکتا ہے اس میں ڈسکس ہو کے نہیں آیا جاتا، تب تک پارلیمنٹ میں نہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی صحیح ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، ہم اس کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں۔ شاہ صاحب، آپ اس اہم ایشو پہ دوسری کانفرنس جو پارٹیز ہیں ان سے رابطہ پرسوں سپنا کا اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی ہمارا موقف یہی جو آج میں بتا رہا ہوں اسی نوعیت کا آیا تھا۔ جی ہاں، اگر ضرورت پڑی تو سندھ بچاؤ کمیٹی کا بھی اجلاس بلایا جائے گا اور اس میں بھی ہم وہ کنسنٹ لیں گے۔ کیا سندھ کی انتظامی بنیادوں پر تقسیم کی بات کیا صوبائی اسمبلی میں ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہم تاریخی پس منظر میں کہتے ہیں پاکستان کیسے بنا تھا، ہم تاریخی قومی وحدتیں تھیں، قومی اکائیاں تھیں، تو یہ ڈسکس میں انتظامی صوبوں کی بات کو ہم نظریہ پاکستان کے مخالف سمجھتے ہیں۔ سارے سیاستدان نظر اس میں انتظامی طور پہ بنانے کے حق میں ہے، اور آپ جو بھی ہوں گے ہم قطعی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ انتظامی صوبے جو ہیں، انتظامی صوبوں کی قطعی میں نے یہ کہا کہ پاکستان کی بنیاد ہی نہیں ہے، انتظامی صوبوں کی بنیاد صحیح قومی اکائیاں تھیں، اور نظریہ 40 کی قرارداد میں ابھی بھی لاہور پہ لکھا ہے کہ تاریخی قومی اکائیاں، ہم ان اکائیوں کی بات کر رہے ہیں، یہ ہماری قومی اکائیاں ہیں، یہ انتظامی صوبے نہیں ہیں۔ شاہ صاحب، آپ کی پریس کانفرنس کے بعد یقیناً ریئیکشن آئے گا پیپلز پارٹی کا، ایم کیو ایم کا، وہ تو آپ کو آن نہیں کرتے، پارلیمنٹ ان کے پاس ہے، میجارٹی ان کے پاس ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو پیٹرزم کی کلیم کرتے ہیں وہ صحیح ہے آپ صحیح ہیں؟ تو کیا ہم اسی بنیاد پہ اپنے بنیادی فکر سے ہاتھ اٹھا لیں؟ وطن سے اٹھا لیں، وطن سے اپنے سے ہاتھ اٹھا لیں؟ قطعی طور پہ نہیں اٹھائیں گے۔ ہم یہ حق رکھتے ہیں بھلے پارلیمنٹ میں ہوں، یعنی قطعی طور کو نہ پیپلز پارٹی کو حق ہے، نہ متحدہ کو حق ہے، نہ کسی اور کو۔ جب صوبہ ہزارہ بنا تھا تو آپ نے اس وقت خاموشی کیوں اختیار کری؟ اب یہ جی نہیں، یہ نہیں ہے، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ پنجاب کا معاملہ ہے، اور یہ سرحد کا معاملہ ہے، یہ خیبر پختونخوا کا معاملہ ہے، یہ ان کے درمیان ہے، ان کی اسمبلی کے ذریعے آنا چاہیے، یہ ہم نے نہیں چپ رکھا تھا۔ صاحب، پہلے آپ کے ساتھیوں پر ملک توڑنے کے الزامات ہیں، اب آپ نے ڈائیورٹ کر دیا الزام، تو یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے؟ جی، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے اوپر آپ نے الزامات کا کوئی جواب نہیں ہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم اپنا کیس پلیڈ کر رہے ہیں۔ الزامات والے تو بہت سے کوئی الزامات کریں، اب تو وہ الزامات کر رہے، خود اس کو آن کر رہے ہیں جو ہم پہ الزام لگاتے تھے۔ اچھا شاہ صاحب، ابھی یہ جو گلگت بلتستان جو پروونس بنا تو آپ نے کوئی اس پر وہ اٹھانا کوئی ایشو نہیں کیا، اور وہ بن گیا اور آپ نے نہ اس پر کوئی بات؟ دیکھیں، گلگت بلتستان پہلے پروونس نہیں تھا، نئی پروونس سے ٹوٹا تھا، وہ ایک کشمیر کے ریلیٹڈ ایک آٹونومس علاقہ تھا۔ پاکستان کی فیڈریشن کے اندر آٹونومس کچھ چلا رہی ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ ان کو چلاتی تھی، آٹونومس جیسے فاٹا ہے اسی طریقے سے وہ آٹونومس علاقہ تھا، اس کو کیا گیا، تو آپ کیسے کہتے ہیں اس کو؟ وہ تھوڑی توڑا گیا ہے کہ کہیں کسی پروونس سے ٹوٹا ہے، کس نے کہا ہے؟ شاہ صاحب، کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو صوبوں کی بات چلی ہے یہ سندھ تک بھی آئے گی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی اس کا مقصد ہی ہے پاکستان کو جو بنیادی وہی ضوابط کا خاکہ ہے کہ 18 ضلعوں صوبوں میں بنایا جائے، اور اسی طریقے سے یہ سندھ میں بھی خاکہ لایا جانے کے لیے یہ بنیادیں رکھی جائیں۔ ہم اس کی ہر سطح پہ مخالفت کریں گے، مزاحمت کریں گے۔ تھینک یو۔